العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع معظم، ہادی دو جہاں، سید انس و جاں، سیاح لامکاں، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ میرے انتہائی معزز محترم حاضرین و سامعین اور یوٹیوب کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے: ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اور رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑے واشگاف الفاظ کے اندر فرمایا ہے۔ 12 مہینے ہیں اسلامی، 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر قرآن کے اندر نہیں فرمایا، لیکن جب باری آئی رمضان المبارک کی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل فرمایا۔ تو یاد رکھو کہ جس طرح تمام نبیوں کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما پوری کائنات میں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح رمضان المبارک جو ہے وہ جتنے مہینے ہیں 12 ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ غلاموں کے اندر حضرت بلال، صدیقین کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، اور تمام صحابہ کے سرداروں میں سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ شہروں میں مکہ المکرمہ کو سرداری حاصل ہے، اور وادیوں میں بیت المقدس کو سرداری حاصل ہے۔ اسی طرح کتابوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، اور ان تمام کتابوں میں قرآن پاک کو فضیلت حاصل ہے۔ اور اسی طرح 12 مہینے ہیں اسلامی، ان میں تمام مہینوں میں سے سرداری جو ہے وہ رمضان المبارک کو ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم بلغنا فی شعبان و رمضان المبارک،
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا رب العالمین ہمیں شعبان اور رجب کے اندر برکتیں عطا فرما اور رمضان المبارک کو خیریت کے ساتھ ہمیں عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان۔ اس طرح یہ حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا ہے، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو عالم اسلام کو رمضان مبارک۔ اور رومی کشمیر عارف کھڑی نے تو قلم توڑ دیا، آپ فرماتے ہیں اے رمضان بزرگ مہینہ تے رب سچے فرمایا، باقی سب مہینے اندر افضل رتبہ پایا۔ ذکر دعا عبادت جو کوئی اس مہینے کردہ، 70 حصے اجر ہے دیندہ مالک بہ کو بردہ۔ تو سامعین محترم، روزے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پورے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ آیت مبارک جو میں نے خطبہ کے دوران پڑھی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح کہ تم سے پہلے ایمان والوں پر، پہلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ روزے کتنے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ یہ پورے سال کے روزے نہیں ہیں، 6 مہینوں کے روزے نہیں ہیں، 2 مہینے کے روزے نہیں ہیں، بلکہ یہ 1 مہینے کے روزے ہیں، 29 یا 30۔ اور روزے کے متعلق حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے عاشورے کے دن گئی، یعنی یوم عاشور کا روزہ جو تھا وہ فرض ہوا۔ پھر یہ روزہ منسوخ ہو گیا اور ہر اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ فرض ہوا۔ اور پھر یہ تینوں روزے جو تھے وہ منسوخ ہو گئے، اور پھر 1 مہینے کے روزے فرض ہوئے 29 یا 30۔ اور اس کے اندر یہ رعایت تھی کہ چاہے بندہ جو ہے وہ اس کا فدیہ ادا کرے روزے کا یا روزہ رکھے۔ اور اس کا فدیہ کیا تھا کہ 1 دن کے روزے کا فدیہ تھا آدھا سا گندم یا 1 سا جو۔ پھر یہ فدیہ کا مسئلہ جو تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا، اور روزے جو تھے وہ لازم قرار دیے گئے کہ جو بندہ صحت مند ہے، بیمار نہیں یا سفر میں نہیں، وہ پورے مہینے کے روزے 29 یا 30 جو ہیں وہ روزے رکھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ روزے کے متعلق جو ہے وہ حکم ہے۔ اور روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے کہ رک جانا، کھانے پینے سے اور عمل مباشرت سے، عمل زوجیت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اور اس کی لمٹ کیا ہے، اس کی مدت کیا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جس وقت اذان کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت تک سحری جو ہے وہ بندہ کھا پی سکتا ہے، اور جب سورج غروب ہو گیا، مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، اس وقت جو ہے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ اور یہ روزے کب فرض ہوئے؟ یہ مسلمانوں پر نبوت کے 15ویں سال مدینہ المنورہ کے اندر 10 شوال سن 2 ہجری مدینہ پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر یہ روزے فرض ہوئے، اور اس وقت سے لے کر یہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزے جو ہیں وہ فرض ہیں۔ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور مکمل اسلام کا ایک رکن ہے، اس سے کنارہ کش نہیں بندہ ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جتنے فیضان اور جتنی فضیلتیں رکھی ہیں، اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دن یا آخری جمعہ یا آخری دن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم مبارک مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تمہارے اندر ایک عظیم مہینہ آنے والے ہیں جس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل اور اعلیٰ۔
اللہ اکبر جل شانہ۔ قوم بنی اسرائیل کے 4 نبی ایسے تھے کہ جنہوں نے 80 سال تک ایسی عبادت کی کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور ان کا نام یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام۔ یہ 4 انبیاء علیہ السلام ایسے بزرگ انبیاء ہیں قوم بنی اسرائیل کے کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت، ریاضت اور اللہ کی بارگاہ میں سخاوت کی کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ارشاد فرمائی نا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رشک کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشک کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرا محبوب جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کی عبادت پر رشک اور تعجب فرما رہا ہے، تو خالق کائنات کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قدر جبریل امین علیہ السلام کو دے کر بھیجی اور ارشاد فرمایا کہ جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ ہم نے آپ کو ایسی ایک رات عطا فرمائی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہو رہا تھا۔ اور سورۃ القدر وہ ہے، بولیے سبحان اللہ، جب اچھی بات سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اور سورۃ القدر یہ ایک رات کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمائی۔ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول جو تھا وہ شروع فرمایا، اور جب قرآن مجید کی آخری آیت اتری اس وقت بھی لیلۃ القدر کی رات تھی۔ جب قرآن کا نزول شروع ہوا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل اور دیگر جتنے صحائف آسمانی ہیں ان کو بھی رمضان المبارک کے اندر ہی نازل فرمایا۔ اور قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں کہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات تھی، اور جب قرآن مجید مکمل ہوا 23 سال کے بعد اس وقت بھی وہ رات جو تھی وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے آگے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کے متعلق تمہیں کیا معلوم کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہو رہا ہے۔ اور 1000 مہینے کو اگر اس کے سالوں میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو اس کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 ایئر 4 منتھ، اس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اور یہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا خیر من الف شہر، کہ اس سے بھی زیادہ، کتنی زیادہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی ذات جانتے ہیں۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے محبوب کی ذات جانتی ہے کہ وہ کتنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ رمضان المبارک کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر اس کے راوی ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے 7 دروازے بند فرما دیتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روزے کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور مجھے یوٹیوب پر سننے والوں، یاد رکھو
کہ کلمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، حج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ یہی باتیں جب انسان کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو خالق اور بندے کے درمیان یہ ایک راز ہوتا ہے، الانسان سری وان سرو، کہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ تو جب یہ عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ سے بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان ہی، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت کہ جب سارا دن کی بھوک پیاس کے بعد انسان افطاری کے وقت روزہ افطار کرتا ہے، اس کی زبان کانٹا باندھ چکی ہوتی ہے، اس کا جسم جو ہے وہ بھوک سے نڈال ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ بھوک اور پیاس برداشت کی۔ ایک اس وقت خوشی اسے ملتی ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری خوشی کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی وہ ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ زیارت دور سے بھی ہو جاتی ہے، تھوڑے فاصلے پر کوئی چیز ہو، کوئی بندہ ہو، اسے زیارت ہو جاتی ہے، لیکن ملاقات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملاقات تب ہوتی ہے جب بندہ بالکل دوسرا بندہ قریب آتا ہے۔ اور اس کے متعلق میں ایک بات، میرے پیار میں ایک بات آئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو بار بار اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن کر ہوا میں اڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ زیارت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی، لیکن زیارت جو تھی اتنی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہی پروٹوکول کے ساتھ اپنے محبوب کو عرش عظیم پہ بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی قربتوں میں اپنے محبوب کے ساتھ اپنے محبوب کو اپنے نور کی اپنی ذات کا دیدار اور ملاقات فرمائی، تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنکھ چپکی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چدیں آئی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا مَا عَبْدِهِ فَأَوْحَا مَا عَبْدِهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راز و نیاز کی باتیں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمت ہی رحمت ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہوں۔ اور تیسرا جو عشرہ ہے اس کا، اس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے بندوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ شب مغفرت جو ہے یہ شب قدر ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دستور یہ ہوتا ہے کہ جب مزدور مزدوری ختم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی اجرت جو ہے اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ تو جب آخری روزہ بندہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجرت عطا فرماتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو وہ 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔
یہ کہ جب روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ کہ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں سارا دن دعا کرتی رہتی ہیں اور وقت افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت جو ہے ہر روز روزہ داروں کے لیے سجا دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیرے اندر داخل ہوں گے۔ اور نمبر 4، حضور نے ارشاد فرمایا اس کے اندر وَسُلْسِلَةِ شَيَاطِین، سرکش شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ غیر رمضان جن برائیوں تک پہنچ سکتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر وہ ان برائیوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور نمبر 5، روزہ دار، اللہ اکبر، روزہ دار جو ہے اس کو رمضان المبارک کے آخری دن کے اندر جو ہے وہ اجرت عطا کر دی جاتی ہے، اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صبوری شافی نزہۃ المجالس کے اندر ایک بڑی پیاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ اس کے اندر جو کوئی نفل نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نفل کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر مختلف مقامات پر نیکی کا اجر و ثواب مختلف ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز جو ہے اس کا ثواب 1 لاکھ نماز ہے، اور اگر ایک قرآن ختم کیا جائے، ختم قرآن ایک ہو تو اسے بندے کو 1 لاکھ قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ عمرہ کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حج مبارک جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ اور حضرت علامہ عبد الرحمن صبوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں حدیث پاک جو ہے وہ بیان کرنے لگا تھا، اللہ اکبر جل شانہ، کہ حضرت علامہ عبد الرحمن صبوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے کے اندر با جماعت نماز ادا کرتا ہے اور درس حدیث یا درس قرآن جو ہے وہ سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کے بدلے وہ جب چل کر جاتا ہے مسجد کے اندر یا کسی اجتماع کے اندر ایک ایک نور کا شہر جو ہے وہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ اکبر جل شانہ، اور پھر فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اور جو کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کسی بال بچے دار کو خیرات دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 لاکھ نیکیوں کا جو ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے 10 لاکھ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 لاکھ درجات جو ہیں وہ بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی شان ہے، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں جو ہیں وہ اس طرح عطا فرما رہے ہیں۔ اور کسی شاعر نے اس کے متعلق کہا ہے سعادت کے جلو میں رحمت پروردگار آئی، سعادت کے جلو میں رحمت پروردگار آئی، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا، در میں خانہ وحدت کے در جبریل نے کھولے، ترستے تھے جسے میں خار گردش میں وہ جام آیا۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ اے بندو یہ دنیا گزر جانی ہے، یہ دنیا پانی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کے لیے سامان پیدا کرو۔ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ اور قلندر لاہوری نے تو قلم توڑ دی، فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔